بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا جس کے اندر وزیر اعظم کا انتخابات ہونے تھے۔ اس کے اندر آج شہباز شریف اور نواز شریف کے چہرے جو ہیں وہ اترے ہوئے تھے۔ جب کسی کی جیت کو ہار میں تبدیل کیا جاتا ہے اور ہارے ہوئے شخص کو جو ہے وہ جیت میں تبدیل کیا جائے تو پھر ان کے چہرے کے جو تصور ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں جس طرح آج فارم 47 کی پیداوار جو اسمبلی کے اندر بیٹھی ہوئی تھی تو اس کا رنگ آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ اور شہباز شریف اور نواز شریف کو جب اپوزیشن کی طرف سے میڈ چور پکارا جا رہا تھا تو جو سنی اتحاد کونسل پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وہاں پر موجود تھے تو انہوں نے اپنے حق کی خاطر شہباز شریف اور نواز شریف کے سامنے احتجاج کیا تو وہاں پر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو اور دیگر جماعتیں جو ان کے ساتھ اتحادی ہیں، جہاں تک اگر بات کی جائے تو وہ جو ہیں سب جماعتیں مل کر انہوں نے جو ہے وہ میڈنیٹ جو ہے وہ چوری کیا ہے، یعنی ایم کیو ایم جو ہے وہ کراچی کے اندر انہوں نے تحریک انصاف کا میڈنیٹ چوری کیا اور کراچی کے لوگ آج اسمبلی کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ تو وہ جو تھے وہ صرف جو سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف کے لوگ تھے تو وہ نواز شریف اور شہباز شریف سارا غصہ جو ہے وہ ان کے اوپر نکال رہے تھے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو بینیفیشری اس وقت بنے ہوئے ہیں تو وہ صرف شہباز شریف اور نواز شریف ہیں، اور آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو اپنی نشستوں کے اوپر کھڑے ہو کر نواز شریف کی جو اس وہاں پر بےزتی ہو رہی تھی اور ان کو چور چور اور گو نواز گو کے نعروں سے پکارا جا رہا تھا تو اس وقت وہ اس کو تماشائی صورت کے اندر دیکھ رہے تھے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ نواز شریف جو ہے اس سے بدتر جو ہے وہ بےعزت ہو اور اس سے زیادہ جو ہے وہ شہباز شریف بےعزت ہو، لیکن اس بات کا وہ جو شہباز شریف ہے اس کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں جو چور پکارا جا رہا ہوں اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام نے ہمیں ریجیکٹ کر دیا، لیکن اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ چاہے سب کے سب جو ہیں جتنے بھی خوار ہوں وہ ذلیل ہوں، مجھے صرف جو ہے وہ کرسی چاہیے وزیر اعظم کی، جس کرسی کے اوپر آج اس کو بٹھا دیا گیا ہے۔ عموماً تو جو ووٹنگ ہوئی ہے اس ووٹنگ کے اندر شہباز شریف کو 201 ووٹ ملے اور جو عمر ایوب تھے تحریک انصاف کے ان کو 52 ووٹ ملے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو 52 ووٹ ملے اس کو 201 ووٹ ملے، کیونکہ وہ جو فارم 45 کے ذریعے وہ جیتے ہوئے ہیں تو ان کی 180 سیٹیں بنتی ہیں اور ان کی جو ہیں وہ 17 سیٹیں بنتی ہیں، لیکن وہ طاقت کے زور کے اوپر جو بیٹھے ہیں تو تمام جماعتیں مل کر جو ہیں وہ 201 جو ووٹ ہیں وہ شہباز شریف کو ملے ہیں۔ تو اس صورت کے اس تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے جب شہباز شریف نے اپنے بھائی نواز شریف کو ہاتھ ملایا تو اس نے جو وہ اپنا ہاتھ ہے وہ بھی پیچھے کی طرف کر لیا۔ تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح یہ اسمبلی کے اندر پہنچے ہیں تو وہاں پر یہ جو باتیں ہوئی تو اس کے بعد جب شہباز شریف کی تقریر کا ٹائم آیا تو اس وقت اپوزیشن کے جو رہنما تحریک انصاف کے وہاں پر موجود تھے تو انہوں نے اتنا شور شرابہ کیا اور نواز شریف اور شہباز شریف کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو کہا کہ آپ چور ہیں، آپ میڈنیٹ چور ہیں، اور گو نواز گو کے بھی نعرے لگائے، لیکن وہ ڈیٹ اور بے شرمی کی انتہا ہے کہ وہ بیٹھے رہے اور سنتے رہے۔ اور اس کے بعد جو شہباز شریف نے اپنی تقریر کی اس تقریر کے اندر بہت سے پہلو ہیں۔ ایک پہلو کے اندر انہوں نے کہا کہ میں جو ہے ان کو مفادات کی جو مفاہمت کی دعوت دیتا ہوں اور اس کے ساتھ معیشت کی بھی دعوت دی، اور اس کے بعد جو 9 مئی کی بات کی تو اور ان کے قید کے اوپر بھی تنقید کی اور انتہائی سخت باتیں جو شہباز شریف ہے وہ ان کی طرف کرتا رہا۔ لیکن اس طرح کے ماحول کے سازگاری کے دوران جو انہوں نے تقریر کی تو اس کی تقریر کے پہلو کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ذکر اس نے اپنے بھائی نواز شریف، آصف علی زرداری، بلاول اور اپنے اتحادیوں کا کیا، کیونکہ
اس بات کا ادراک نواز شریف کو بھی ہے، شہباز شریف کو بھی ہے کہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام نے ہمیں مینڈیٹ نہیں دیا، تو وہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کا ذکر نہیں کر رہا تھا، وہ اپنے آپ کو جو وزیر اعظم کا تصور دے رہا تھا وہ یہ تصور دے رہا تھا کہ میں جو ہے وہ آصف علی زرداری کا وزیر اعظم ہوں، میں بلاول بھٹو کا وزیر اعظم ہوں، میں جو ہے وہ راجہ پرویز اشرف کا وزیر اعظم ہوں، میں میاں نواز شریف کا وزیر اعظم ہوں۔ اس نے اپنے جو 16 ماہ کی اس کی کارکردگی تھی اس کے اوپر اس نے کوئی بات نہیں کی، تو وہ جو اپنے بھائی کا دور تھا 2013 کا، تو اس کا ذکر کرتا رہا اور میاں قائد کو بار بار پکارتا رہا، تو اس نے 25 کروڑ عوام کے مفاد اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوئی اس طرح کا انداز، یعنی اس طرح کا عندیہ نہیں دیا کہ میں پاکستان کو اپنی جو ہے وہ ترقی کی راستے کے اوپر لے کر چلوں گا، یا مجھے یہ جو عوام نے ہمیں مینڈیٹ نہیں دیا، تو اس بات کا ادراک اس کو ہے، لیکن وہ عملی طور پر جو ہے وہ نہیں کر رہا۔ اور دوسرے بات یہ ہے کہ جب اپوزیشن کی باری آئی تقریر کرنے کی عمر ایوب کی، تو شہباز شریف کا بطور وزیر اعظم یہ وہ برداشت کرتا کہ اس کی بھی تقریر جو ہے اس کو سن پاتا، لیکن وہ جو نواز شریف ہے اور شہباز شریف ہے وہ ان کا سامنا اپوزیشن کا نہیں کر سکتے۔ جب آپ ایک عوامی نمائندے جو آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں جن کی تعداد تقریباً 53 اور 54 ہے، تو آپ ان کا سامنا نہیں کر سکتے، تو جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا 25 کروڑ عوام نے، اور فارم 45 کے مطابق جتنے ان کے نمائندے آئے، تو آپ ان لوگوں کا کیسے سامنا کرو گے جب آپ ان کے منتخب نمائندوں کا بھی سامنا نہیں کر سکتے؟ تو آپ جو ہے اس کی تقریر شروع ہوتے ہی نواز شریف اور شہباز شریف اسمبلی سے جو ہے وہ بھاگ گئے، اس کے ساتھ زرداری بھی، بلاول بھی، تمام لوگ جو ہیں وہ اٹھ کر چلے گئے، اور جب اس کی تقریر عمر ایوب کی شروع ہوئی تو اس کے ساتھ عمران خان کا بینر لگا ہوا تھا، جو پی ٹی وی سرکاری چینل ہے اس نے جو ہے وہ اس کی لائیو سٹریم جو ہے وہ بند کر دی، اور وہاں پر احتجاج کیا گیا، تو پھر ایک سائڈ سے وہ سٹریم جو ہے کیمرے کی شروع کی گئی، لیکن اس احتجاج کے باوجود لیکن ایک دو بار اس کو دکھایا گیا اور اس سے زیادہ اس کو نہیں دکھایا گیا، اور اس نے اپنے ساتھ ہونے والے مظالم کا جو ان کے ساتھ ہوا تو وہ تمام جو ہے اس نے سپیکر کے سامنے رکھا، اور ڈپٹی سپیکر کے سامنے احتجاج بھی کیا، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں کہ یہ ابھی تو پہلا دن ہے وزیر اعظم کا، تو جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کی جو آواز ہے اس کو بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد جب شیر افضل مروت کی واری آئی تو اس کا پہلا جو تھا وہ فرسٹ ٹائم تھا کہ جب وہ فلور کے اوپر، اسمبلی کے فلور کے اوپر بات کرنا چاہ رہے تھے، تو اس وقت بھی جو وہ اس کی لائیو سٹریم تھی وہ بند تھی۔ اب جو شہباز شریف ہیں، ایک تو وہ ان کا سامنا نہیں کر سکتے، تو یہ تو ابھی پہلا دوسرا دن تھا، تو آپ آگے کیسے چل پائیں گے؟ آپ کس طرح یہ حکومت کر پائیں گے؟ آپ کے پاس ابھی جو آپ ٹی وی کے اوپر، جو نیشنل میڈیا کے اوپر آپ کے ٹاک شو ہوتے ہیں، ان کے اندر جو پروگراموں کے اندر آپ لوگوں کو یہ میسج دیتے ہیں کہ جائیں آپ بتائیں کہ جس طرح 2018 کے اندر حکومت چلی تھی اس وقت بینیفیشری کوئی اور تھا، اس وقت جو بینیفیشری ہے وہ کوئی اور آئے، تو یہ بھی حکومت جو ہے وہ چل جائے گی۔ تو اس وقت کی حکومت نے آپ کی اپوزیشن کا جو ہے وہ مکالمہ یعنی سامنا کیا تھا، آپ تو اس وقت اس اپوزیشن کا سامنا کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کس طرح یہ ملک آگے چلے گا؟ آپ نے جب ان سے شکوے شکایت کی، آپ نے یہ بات تو تسلیم کی کہ تمام جماعتوں نے، اور اتنا خوف تھا شہباز شریف کے اوپر جب وہ تقریر کر رہا تھا، تو 3 سے 4 مرتبہ اس کو کھانسی آئی اور اس کا آواز بھی نہیں نکل رہا تھا، کیونکہ سامنے کھڑی اپوزیشن کے لوگوں کا اتنا دباؤ اور پریشر تھا شہباز شریف کے اوپر کہ وہ صحیح طرح بول بھی نہیں پا رہا، تو کئی مرتبہ وہ بھول کر یہ بھی کہہ گیا کہ جو ساتھی ہیں انہوں نے مجھے وزیر اعظم کی بجائے اس نے کہا کہ مجھے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ منتخب کرایا، تو یہ تھا وہ عالم شہباز شریف کی تقریر کا ناظرین۔ تو جب وہ سامنا نہیں کر سکے اپوزیشن کا،
تو آگے وہ یہ بات بھی کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ دھاندلی کے خلاف جو فارم موجود ہیں آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں، آپ جو ہے ٹریبونل کے پاس جائیں، آپ جو ہائی کورٹ کے پاس جائیں، آپ سپریم کورٹ کے پاس جائیں، آپ کو یہ جواز نہیں بنتا تھا کہ آپ جو ہے وہ آئی ایم ایف کو کہیں کہ اس کا ایڈٹ کرائیں، آپ یورپین یونین کو کہیں کہ آپ اس کا ایڈٹ کرائیں، اور یورپین یونین اور باہر ممالک کے جو میڈیا ہے اس کا اس وقت شہباز شریف اور ان کے لانے والے اور سہولت کاروں کے اوپر اس طرح دباؤ ہے اور الیکشن کمیشن کے اوپر کہ اب یہ خوف کے اندر مبتلا ہیں۔ ایک تو یہ چند مجھے چند دنوں کا یہ جو وزیر اعظم ہے وہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس کی جو بینیفیشری ہے یا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ ابھی وہ کہتا ہے کہ جس طرح آج اسد طور کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا تو اسد طور یہ بات کہہ رہا تھا کہ اب یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اس طرح خاموشی ہو کہ جس طرح قبرستان کے اندر خاموشی ہوتی ہے، تو ہم جو ہیں وہ خاموش نہیں ہوں گے۔ تو اس کے اوپر یہ بات واضح طور پر ہے کہ آج اسمبلی کے اندر بھی عمران ریاض اور اسد طور کی رہائی کا جو نعرہ ہے وہ اپوزیشن نے لگایا، اور اگر آپ صحافیوں کے زبان بندی اور ان کی گرفتاریوں کا آپ نے سوچا ہوا ہے، تو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ صدیق جان یہ بات بتا رہا تھا کہ شہباز شریف کی طرف سے ان کے ٹاؤٹ صحافیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ شہباز شریف کے حق میں پوسٹ کریں، ٹویٹ کریں اور اس کو جو ہے وہ اوپر لے آئیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے جس کو پاکستان کی عوام نے ووٹ نہ دیا ہو تو آپ جو ہے اس کو پاپولر کریں اور کہیں کہ یہ جو وزیر اعظم ہے پاکستان کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ تو یہ آپ کا خواب ہو سکتا ہے، لیکن 25 کروڑ عوام نے اس کو ووٹ نہیں دیا۔ ان کے دلوں کا وزیر اعظم آج بھی عمران خان ہے، اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام اس ووٹ کے بعد اپنے لیڈر کو جو ہے وہ جیل سے باہر دیکھ رہی ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ باہر آئے۔ تو اس طرح آپ ایک طرف سے ان کو دھمکیاں دیں اور دوسری طرف صحافیوں کی گرفتاری کریں۔ اب جو وہ ہمارے سینئر صحافی حامد میر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے شہباز شریف نے کہا کہ آپ ہمارے حق میں بولیں، آپ شریف بچے بن جائیں، ہمارے ساتھ آ کر جو ہے وہ کام کریں اور ہم آپ کو اچھی سے اچھی وزارت دیں گے۔ ابھی اس نے کہا کہ مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، مجھے ڈرایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے عمران خان کا نام نہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کیوں عمران خان کا نام نہ لوں، جس کے اوپر انہوں نے ایک شعر بھی پڑھا، اور جس طرح آج وہ اپنا اسد طور تھے انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو ہوا ہے یہ میرا ذکر کرتی رہے گی، اور میں جو ہے حق اور سچائی کا علم جو ہے وہ بلند کرتا رہوں گا۔ اس طرح ارشد شریف کو شہید کیا گیا، اس کی زبان بھی بند کرائے گی، عمران ریاض کی بھی زبان بند کرائے گی، چودھری غلام حسین کی بھی زبان بند کرائی گئی، جو عارف حمید بھٹی ہیں ان کی بھی زبان بند کرائی گئی۔ اس زبان بندی کا صرف ایک ہی رزلٹ ہے، وہ یہ ہے کہ کسی طرح اس ملک کے اندر پہلے بھی یہ پابندیاں لگتی رہی، کل بھی احتجاج کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور آج بھی ایک جو ورکر ہے تحریک انصاف کا وہ ICU میں جو ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، کل اس کے اوپر پولیس کی طرف سے تشدد کیا گیا۔ تو آج یہ بات جو ہے وہ رکنے والی نہیں ہے کہ یہ جو سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو ہے حکومت کریں گے۔ تو آج فضل الرحمان نے بھی کہہ دیا کہ میں نے اپنے دوستوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ دوبارہ جو ہے میرے پاس نہ آئیں، میں نے اپنا موقف آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو آج اس نے واضح طور پر یہ اشارہ دے دیا کہ اب جو میں احتجاج کروں گا میں سڑکوں کے اوپر ہوں گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں گا، اور صدر پاکستان کے ووٹ کی بھی بات انہوں نے کی کہ میری خواہش ہے کہ میں جو ہے محمود اچکزئی کو جو ہے وہ ووٹ دوں۔